کہا یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون ابھی تک اپنی جو انتخابی کیمپین ہے وہ شروع نہیں کر پائی. ایک چیز اب میاں نواز شریف نے پہلا یہ جلسہ کیا ہے حافظ آباد میں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا جوش و خروش آپ کے خیال میں جو ہے وہ دیکھا گیا اور کتنا کامیاب یہ پہلا جلسہ, کیونکہ 21 اکتوبر کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا, کتنا کامیاب رہا؟ بہت شکریہ ذیشان. مسلم لیگ نواز کا ایک اچھا جلسہ تھا. اگر ہم بات کریں کہ حافظ آباد ایک ڈسٹرکٹ کے لیول پہ تو اچھا مینج کیا ہوا تھا وہاں کی جو مقامی قیادت ہے ان کی طرف سے, اور ہیلی پہ میاں نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ گئے. لیکن جو توقع تھی کہ میاں نواز شریف شاید لمبی تقریر کریں گے اور اس میں کوئی منشور کا اعلان بھی کریں گے, لیکن انہوں نے مختصر خطاب کیا اور اس کے بعد پھر مریم نواز نے خطاب کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو باتیں کی وہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان میں, اور وہ یہی تھا کہ ان کو نکالنے کے بعد ملک کے اندر آج جو نوجوان ہے وہ بے روزگار ہوا اور مہنگائی آئی. وہ ساری وہی باتیں ہیں جو گزشتہ کئی ماہ سے بلکہ کئی سال سے سنی جا رہی ہیں. تو آگے کا مستقبل کا پلان جو تھا, جو میاں نواز شریف سے توقع کی جا رہی تھی کہ انتخابی مہم کا وہ آج باقاعدہ طور پہ آغاز کر رہے ہیں, تو اس میں وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے. تو اس قدر میاں نواز شریف کی کوئی لمبی تقریر نہیں تھی, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ جلسے سے وہ اسٹیج سے بیٹھ کے اور پھر مریم نواز نے تقریر کی. بہرحال اوورآل جو ہے وہ ایک حافظ آباد کے حوالے سے دیکھیں تو ایک اچھا شو تھا, اچھا سیاسی شو تھا جو مسلم لیگ نواز نے کیا. تو آج یہ شاید پہلا جلسہ تھا, اور یہ بھی شاید گمان تھا کہ میاں نواز شریف نے واپس جو ہے لاہور ہیلی کے ذریعے آنا ہو, تو وہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ لائٹ ختم ہونے سے پہلے وہ واپس شاید آ جائیں. اسی لیے انہوں نے اپنی تقریر جو ہے وہ مختصر کر دی. رانا مبشر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو تاثر عام طور پر یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہوا ہے, کیونکہ ہر انتخابی جو موسم ہوتا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے کسی جماعت کی ہوا چل پڑتی ہے, تو وہ نون لیگ کے بارے میں تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں اس کے باوجود کچھ کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے. منشور ابھی تک مسلم لیگ نون کی جانب سے سامنے نہیں آ سکا, حالانکہ میٹنگز بہت ہو چکی, منشور ڈسکس ہو چکا. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ There is still a confusion, and the confusion is کہ ابھی بھی لوگوں کے مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں آ رہی, اور وہ کلیئرٹی اس لیے نہیں آ رہی کہ لوگ ابھی بھی دے آر ان ٹو مائنڈس کہ پروبیبلی الیکشنز ہوں گے, نہیں ہوں گے, ڈیلے ہو جائیں گے. مطلب ان کے مائنڈ میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ایسا. حالانکہ بہت کوشش کی گئی, سپریم کورٹ نے بھی کہا جناب کہ نہیں, پتھر پر لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور ہر طرف سے آوازیں بھی آتی رہی, پیپل ہو ڈو میٹر وہ کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی تک کہ جناب 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, لیکن پھر بھی ایک عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کے مائنڈ میں. اور وہ صبح تو اگر الیکشن کمپین چلا لیتے ہیں تو رات کو جب بیٹھتے اپنے اپنے ڈیروں پہ جا کے, تو وہاں پہ پھر ان کو ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ, اور پیپل اسٹارٹ کمنگ اپ ٹو دیم اینڈ آسکنگ دیم جی واقعی الیکشن ہوں گے. تو وہ ایک ایسا سچویشن ہے جس سے ابھی تک پروبیبلی یہ لوگ باہر نہیں نکل سک رہے, جو کینڈیڈیٹس ہیں باہر نہیں نکل پا رہے. تو وہ پرسپشن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو لیٹس سی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایز آئی سیڈ, the people who do matter, they think that the elections are going to happen on the 8th, but at the very same time the confusion persists. So ایک یہ کیفیت ہے. دوسری بات یہ, میں ذرا جلسے میں بات کرنا چاہوں گا. a very good show by مسلم لیگ نون حافظ آباد میں, بہت اچھا شو تھا. اور اگر میں اس کو دیکھا جائے نمبرز پہ اور یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں, اینڈ ایون اگر ہم اس پہ مریم بی بی کی اگر ہم تقریر کو بھی سنیں, ناٹ ان دا براڈر ایسپیکٹ, بٹ اس کو اگر ہم ویسے گیج کریں تو مریم بی بی کی تقریر بھی اچھی تھی. کوئی اس میں بھی ہم کوئی ایسی سچ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں نکال سکتے. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہے, میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑی جان ڈالتے, جان ان اے سینس کہ وہ جناب ضرور کہتے کہ جناب یہ ہمارا منشور ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی دیکھیں نا, بلاول بھٹو جیسا بھی منشور ہے جیسا انہوں نے دیا ہے,
ایک کہا جاتا ہے اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ بالکل ڈویبل ہے، کوئی کہتا ہے ڈویبل نہیں ہے۔ رانا صاحب باقی جماعتوں کے تو منشور سامنے آ چکے ہیں، نون لیگ کا تو ابھی تک منشور بھی سامنے نہیں آیا۔ شہباز میاں صاحب، یہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، ایک فضا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بات کہہ دی گئی، تمام تر الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، چیزیں آلموسٹ مکمل ہو چکی ہیں، پھر بھی یہ بے یقینی کی فضا کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اچھا، اس میں دیکھیں، اگر بے یقینی کی فضا میں اگر عام آدمی کی بات کر رہا ہے، یا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں جا کے گفتگو آپس میں کرتے ہیں کہ شاید الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، تو جو اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں، ایک ایسا ماحول ان کے لیے بنایا جا رہا ہے، تو وہ بھی کیا کنفیوژن کا شکار ہیں؟ وہ ابھی تک اپنا منشور نہیں دے رہے۔ میاں نواز شریف کی بات کرنی چاہیے یہاں پہ، وہ کیوں ابھی تک کنفیوز ہیں؟ وہ جو سب سے بڑی پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ہے، اور مسلم لیگ نواز ابھی تک اپنا منشور پیش نہیں کر رہی، جو سب سے زیادہ تیاری کر کے سامنے آ رہی تھی۔ آج میاں صاحب کی پہلی انتخابی جو جلسے کے حوالے سے تقریر ہوتی ہے، وہ بھی چند منٹ کی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں وہ کرتے، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے نکالا، تو اس کے بعد پھر آپ نے رزلٹ دیکھ لیے، نتائج دیکھ لیے، تو وہ کوئی آگے نیا پلان نہیں دیتے کہ مسلم لیگ نواز یہ کرے گی۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری کی بات ہوئی تو وہ ہر جلسے میں اپنا ایک منشور کی جو کتابچہ وہ پکڑ کے لہرا رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں کہ جناب ہمارا منشور یہ ہے اور ہم یہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انتخابی سیاست جو ہوتی ہے، جو آپ جو جا رہے ہوتے ہیں الیکشن کی طرف، تو اس موڈ میں پیپلز پارٹی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے، مریم نواز کی حد تک اگر ہم بات کریں تو وہ تو بالکل انتخابی سیاست کے اندر گزشتہ کئی روز سے ہم اگر دیکھیں تو وہ جا رہی ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف جو آج ان کی فرسٹ اپیرنس تھی کسی پبلک میٹنگ کے اندر، پبلک گیدرنگ کے اندر، تو مجھے وہ اس طرح امپریسو نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، جو تارٹ فیملی ہے انہوں نے زبردست قسم کا ایک شو وہاں پہ آرگنائز کیا اور ایک اچھا جلسہ تھا، ایک اچھی گیدرنگ تھی، لیکن میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی، ان کا جو فیس امپریشن تھے، وہ مجھے وہ نہیں لگے کہ انتخابی مہم کا آج باقاعدہ طور پہ وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایسا امپریشن مجھے تو نہیں ملا۔